جب آپ غیر ضروری رشتے اور غیر ضروری تعلقات کو پھینک دیں تو آپ پر لازم ہے اس فکر کو بھی چھوڑ دیں کہ آپ کا پھینکا جانے والا کچرا کچرے کے ڈھیر سے کون اٹھاتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ مسکراتے ہیں اسے چھپا کر رکھیں، ورنہ دنیا خوبصورت چیزوں کو تباہ کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ پرانے لوگ بہت بھلے ہوا کرتے تھے، ان کو محبت دی جاتی تھی تو بدلے میں عمریں وار دیتے تھے۔ اب لوگ بہت سمجھدار ہو گئے، ان کو محبت دو تو بدلے میں سبق دے جاتے ہیں۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا تعلق اللہ سے مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ عطا کرتا۔ بندہ محبت میں کامیاب ہو جائے تو صرف محبوب ہاتھ آتا ہے، اور اگر ناکام ہو جائے تو پوری کی پوری محبت مل جاتی ہے۔ بڑا گہرا فلسفہ ہے، مشکل سے ہی پلے پڑتا ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے، جبکہ عزیزوں کو تو ہم اپنی زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ پہلے ہم ماں کے ہاتھ سے کھاتے ہیں، پھر ہم ماں کے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے کھاتے ہیں، پھر جب سوچتے ہیں کہ اپنی کمائی سے ماں کو کھلائیں گے تو ماں ہی چلی جاتی ہے۔ چیزوں کے بہتر ہونے کا انتظار نہ کریں، زندگی ہمیشہ پیچیدہ ہی رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں ورنہ آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں تھامنے والا ہاتھ، سننے والا کان اور سمجھنے والا دل بھی درکار ہوتا ہے۔ انسان آپ کو ایسے ہی نہیں رون دیتا، وہ سب سے پہلے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہی ہیں۔ یاد رکھیے، انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنی پسند کے لوگوں کے ہاتھوں ہی ہوتا ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کے یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، بلکہ یاد رکھیں آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطائیں ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہی ہوگا۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا نہیں پتہ، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ اپنے گھر کو کبھی غریب خانہ مت کہیں۔ یہ بڑی ہی ناقدری کی بات ہے کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، رزق، نعمتیں، روشنی، سکون، بچے، بزرگ، والدین، اولاد، تحفظ، خوشیاں و خوشحالیاں ہوں، وہ بھلا غریب خانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم 70 سال تک بھی خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی تم آنسو کے اس ایک قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھوں سے گرا۔ لوگوں سے اسی رفتار سے بات کر کے دیکھیں
جس رفتار سے آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ بہت ہی توجہ طلب بات ہے۔